بہت سے لوگ مردے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے غسل کے لیے، مردہ چپٹ جائے گا. ابے غسل دے گا تب جب مرے گا، نہ دے گا تب جب مرے گا. وہ نہلانے والے کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اسے لاؤ تکیے دار کو، وہ نہلائے گا. تیرا جنازہ تو نہلانا. باپ کی زمین کا مالک تو بن گیا، مکان کا مالک تو بن گیا، کوٹھی کا، زمین کا، جائیداد کا، بینک بیلنس کا مالک تو بن گیا. نہلائے وہ تکیے دار. جی معاملہ اس کو 500 روپے پہ نہلوا رہے ہوتے ہیں. لوگوں اپنے جنازوں کو خود نہلاؤ، اور کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے جنازے کے خود نماز جنازہ پڑھاؤ. زمین کے مالک تم، سب کے مالک تم، ہر چیز کے مالک تم، نہلائے گا کرائے پہ. یار افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یار تیرا باپ تھا، تجھے پالا، تیرے باپ نے خون پسینہ بہایا تیرے لیے، تیرے باپ نے کیا نہ کیا تیرے لیے، تو آخری رسم بھی اس کی ادا نہیں کر سکتا. اپنے باپ سے اتنی محبت ختم ہو گئی کہ اب اسے آخری وقت نہلا بھی نہیں سکتا. مجھے بتا، جب تو بچہ تھا تو تیرے باپ نے تجھے کتنی بار نہلایا ہوگا، تیری ماں نے تجھے کتنی بار نہلایا ہوگا. او لوگوں کان کھول کے سنو، اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بیٹیوں کو چاہیے ماں کو غسل دے کے تیار کرے. اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو چاہیے کہ باپ کو غسل دے کے تیار کرے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر غسل دینا نہیں آتا ہو تو کسی عالم کو برابر میں کھڑا کر لیں، حضرت آپ بتاتے جائیں میں غسل دیتا جاؤں گا. سبحان اللہ. اور مردے کا غسل کہیں الگ کا تھوڑی ہے، جیسے زندے کا ویسے مردے کا ہے. بس فرق اتنا، زندہ خود کر لیتا، اسے کرانا پڑتا ہے. کچھ تھوڑی نہیں اس میں. لیکن ہم نے کرایہ دار لگا لیے، کرایہ دار آ کے غسل دے رہے ہیں. ہائے ہائے لوگو، اب ذرا تم سوچ لو، وہ اولاد جن کے لیے تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، مال کو اکٹھا کر رہے تھے، کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا. او باپ ذرا سوچ لے، تو نے تو زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، کم ہو جائے گا. تیری مال کا مالک تو تیرا بیٹا بن گیا، آج تجھے غسل دینے تیار نہیں ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ اس زکوٰۃ کو خود ہی نکال کے جاتا. بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے. ایک انتقال کرنے والا انتقال کیا، اس کا جو اوپر کا پوشاک تھا نا بڑا قیمتی، بڑا اچھا تھا. غسل دینے والے نے بیٹوں سے کہا میں اس پوشاک کو ایسی نکال دیتا ہوں، قینچی سے نہیں کاٹتا. کاٹتے ہیں کپڑا، آپ نے دیکھا ہوگا جب تختہ غسل پہ لے جاتے ہیں تو کاٹ کے نکالتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا. کہا میں ایسی نکال دیتا ہوں، اچھا استعمال میں آ جائے گا، نیا کپڑا. بیٹوں نے جواب دیا ہائے مردے کی بھی کوئی پہنتا ہوگا، بھائی ہم نہیں پہنیں گے، کسی کو دے دینا، نکال دو کسی غریب کو دے دینا. اس نے برجستہ جواب دیا تھا یہ کپڑا مردے کا ہے تو یہ مکان بھی مردے کا ہے جس میں تو ہے، یہ بھی کسی غریب کو دے. میاں میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو. نہیں بھائی بات سمجھو، جب یہ کپڑے سے اتنی نفرت ہو گئی مردے کا تو مکان بھی تو مردے کا ہو گیا نا، وہ زمین وہ پلاٹ بھی تو مردے کا ہو گیا نا. اس سے تو اتنا پیار ہے. سالن میں مکھی گر گئی، سالن پھینک دے رہا، گھی میں گر گئی تو خوب کھا رہا. گھی بھی پھینکنا نہیں، وہ قیمتی ہے، اس کو نہیں پھینکے گا. اللہ اللہ لوگو، میں منع نہیں کرتا اولاد سے محبت کرو، مگر اولاد سے محبت کم، اللہ سے محبت زیادہ. اولاد سے محبت کم، آمینہ کے لال سے محبت زیادہ ہے نا بھائیو. اولاد سے کرو، ہر چیز کا ایک سٹیج ہے، اس سے بڑھ کے محبت نہ کرو. اولاد کو مصطفیٰ کی جگہ نہ لاؤ کہ سب بڑھ کے زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو، اس اولاد کے لیے اکٹھا کر رہے ہو. ایک دن وہ ہوگا تو تختے پہ پڑا ہوگا، وہ انتظار کر رہے ہوں گے. شریعت میں حکم ہے جنازہ جلدی تیار کر کے دفن کرو، میت میں اپنی دیر نہ کرو. مگر وہ غسل دینے والا نہیں آ رہا ہوگا تو تیرا بیٹے کی ہمت نہیں کہ تجھے غسل دے دے، 2 گھنٹہ بھی لیٹ کر دے گا. غسل دینے والا آ رہا ہے، تیرا جنازہ پڑا انتظار کرا رہا. آج جس بیٹوں کے لیے تو نے سب کچھ کیا، جھوٹ بولتا تھا، جن کے لیے تو لوگوں کے مال مارتا تھا، جن کے لیے تو راتوں کو نہیں سوتا تھا، جن کے لیے تو دلالیاں کرتا پھرتا تھا، جن کے لیے تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی، آج تیرے جنازے کو وہ انتظار کرا رہی. آج غسل دینے کی انہیں مہلت نہیں، آج غسل دینے تیار نہیں ہے. یہ ہے محبت، دیکھ لے یہ محبت ہے. خدا کی قسم، خدا کا معاملہ ہے تو خدا کے سامنے کسی کو نہ لا. اللہ نے کہا نماز پڑھوں گا، اللہ نے کہا زکوٰۃ دے دوں گا، اللہ نے کہا جھوٹ نہ بول، نہیں بولوں گا. یہ معاملہ میرا اور میرے خدا کا ہے نا، یہ معاملہ میرا اور میرے خدا کا رب نے کہہ دیا. لیکن ہم تو خدا کے معاملے میں بھی لے آئے.
رسول کے معاملے میں بھی لے آئے، بیچ میں دنیا کو لے آئے۔ اب تو سب کچھ اپنی اولاد کے لیے سوچ رہے میرے پیارے، اولاد کے لیے سوچ۔ اولاد تو مولا علی کی بھی تھی، اولاد تو ابو بکر صدیق کی بھی تھی، توجہ ہے بھائیوں، ہے نا؟ اور اولاد تو جو ہے فاروق اعظم کی بھی تھی، سب کی تھی۔ ہماری اور آپ کی کوئی نرالی اولادیں تھوڑی ہیں، ان کی اولادیں تو بڑی پیاری تھیں، علم میں بھی زیادہ تھی، تقوی میں بھی زیادہ تھی، مگر خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ ایک خلیفہ ہے عباسیوں کا، عباسیوں کا سلطنت رہی، عباسیوں کی رہی، اور اس کے بعد رہی عثمانیوں کی۔ یہ عثمانیوں کی سلطنت تو ابھی ختم ہوئی ہے 97 سال پہلے، یہ عثمانی، اس سے پہلے عباسیوں کی تھی۔ تو عباسیوں کا ایک خلیفہ تھا، اس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو آج کا پردھان منتری ہوتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ پاور ہوتی ہے اس کی۔ پردھان منتری تو ایک ہی ملک کا ہوتا، خلیفہ تو کئی ملکوں کا حاکم ہوتا ہے۔ حضرت عمر تو آدھی دنیا کے پر حکومت کرتے تھے، حضرت عمر آدھی دنیا پر۔ عمر بن عبدالعزیز، ذرا توجہ کرنا، عید آ گئی، کیا آ گئی لوگوں؟ اے بچوں، اے بیٹے ادھر دیکھو، اے میرے لال ادھر دیکھ، اے بنا ٹوپی والے دیکھو، پیچھے کیا دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ۔ عید آ گئی، اب رمضان آ رہا، ہماری بھی عید آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ عید میں شاپنگیں کرتے ہیں لوگ، نئے کپڑے بناتے ہیں میرے بھائیوں، ہم آپ سب بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ اپنے بچوں کے بھی، اپنے بھی۔ عید کا موسم آ گیا، عمر بن عبدالعزیز کے بچوں پر لباس پرانا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ خلیفہ، بادشاہ، لباس پرانا۔ عید آ گئی، بچوں نے ماں سے کہا ماں سارے لوگ اچھے اچھے کپڑے بنا رہے ہیں، ہمارے باپ تو ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں، ماں لباس پرانا، ہم نے عید کرنا ہے، ہم پرانے کپڑوں سے نہیں کریں گے، ماں باپ سے کہہ کو ہمیں نیا لباس خریدوا دو۔ بچہ پہلے ماں سے ہی کہتا، بات سمجھ میں آ گئی ماں کے، کس سے؟ اور لوگ ذرا غور کرو، عمر بن عبدالعزیز جو پردھان منتری سے بڑی پاور رکھتا، بیوی نے بلایا اپنے شوہر سے، کہا عمر بن عبدالعزیز سے آپ کے بچوں کے کپڑے پرانے ہیں، ایسا نہ کرو، اپنے بچوں کو عید آنے سے پہلے نیا ایک لباس دلا دو۔ خلیفہ نے کہا بیگم بات تو آپ کی صحیح ہے، مگر میری تنخواہ اتنی ہے، یا تو بچوں کا کپڑا ہی بن سکتا ہے یا گھر کا خرچہ چل سکتا ہے، بس اتنی تنخواہ ہے میری، تنخواہ لیتے تھے بس، کیا ہے میری؟ اتنی تنخواہ۔ آج تو اگر کوئی منتری بن جائے تو 7 نسلوں سے نہ کھایا جائے اس کی، میں غلط کہہ رہا ہوں بھائیو؟ اگر منتری بن جائے 5 سال کے لیے کسی سرکار میں تو اتنا ہو جاتا ہے کہ 7 نسلوں سے نہیں کھایا جائے گا۔ ہاں، ہائے ہائے، کہا آپ تو خلیفہ ہیں، تو کہا بیگم خلیفہ تو ہوں، مگر بیت المال کا جو خزانہ اس میں میرا حق تھوڑی ہے، وہ تو جنتا کا رعایا کا ہے، میں تو اس کا میرے پاس امانت ہے، میں تو اس کا محافظ ہوں، پہرا دیتا ہوں اس کا، اس میں تو میں نہیں خرچ کر سکتا، میرا کیا اس میں، وہ تو جنتا کا ہے۔ تو کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں نے تو ایک تنخواہ مقرر کی رکھی ہے، جو میں خلیفہ ہوں اس پر میری تنخواہ بس